بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاید آپ نے بھی سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر ٹاکسک لوگوں اور نہ کہنا سیکھیں کے موضوع پر بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن کیا اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے؟ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ انہیں وقت دیں، اور جب کبھی آپ ایک مرتبہ نہیں کہتے ہیں تو فوراً آپ ہی کو قصوروار بنا دیتے ہیں۔ آج کل ایسے رویوں کو ٹاکسک بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ ٹاکسک لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہر اختلاف رکھنے والے شخص کو ٹاکسک کہنا ایک فیشن بن گیا ہے، حالانکہ ہر وہ شخص ٹاکسک نہیں ہوتا جو آپ سے اختلاف کرے۔ ٹاکسک وہ ہوتا ہے جو بار بار آپ کی عزت نفس کو مجروح کرے، ہر وقت تنقید کرے، آپ کو احساس جرم میں مبتلا کرے، آپ کی مجبوریوں کو نظر انداز کرے، یا صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالتا رہے۔ لیکن اسلام ہمیں صرف دوسروں کی غلطیاں نہیں دکھاتا، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ تعلقات میں حدود کیسے قائم کی جائیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے پڑھا ہے۔ ابتدا ہی میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو جب تک میں خود نہ بتاؤں سوال نہ کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 مرتبہ سوال ہو گیا۔ تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا قد بلغت من لدنی عذرا، یعنی اب میری طرف سے آپ کے پاس عذر پورا ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ ہمیں ایک بہت بڑی زندگی کی تعلیم دیتے ہیں۔ انسان کی عظمت یہ نہیں کہ وہ کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ عظمت یہ ہے کہ جب بات واضح ہو جائے تو اپنی ذمہ داری قبول کر لے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں۔ بات سمجھ بھی آ جاتی ہے، دلیل بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن اپنی اصلاح کرنے کے بجائے وہ حق بات کہنے والے ہی پر الزام لگا دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو، کبھی کہتے ہیں تم میں بہت انا آ گئی ہے، کبھی کہتے ہیں تم رشتہ ہی نبھانا نہیں چاہتے، حالانکہ حقیقت صرف اتنی ہوتی ہے کہ سامنے والے نے پہلی مرتبہ ادب کے ساتھ اپنی حدود قائم کی ہوتی ہیں۔ ہر وقت ہاں کہنا اچھا اخلاق نہیں۔ اگر اس کی وجہ سے آپ کی عبادت متاثر ہو، آپ کے والدین یا بچوں کے حقوق متاثر ہوں، آپ کی صحت متاثر ہو، یا آپ کا قیمتی وقت ضائع ہو، تو مؤدبانہ انداز میں نہیں کہنا بھی ایک حکمت ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز صرف مال نہیں بلکہ وقت ہے۔ کیونکہ پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن ایک لمحہ بھی واپس نہیں آتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص بلا وجہ گھنٹوں آپ کو فضول باتوں میں لگائے رکھے، بار بار غیر ضروری فون کرے، ایسے کاموں میں مصروف رکھے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو وہ صرف آپ کا وقت ہی نہیں لے رہا بلکہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ لے رہا ہے۔ ہر وقت ہاں کہنا ضروری نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف اس لیے ہر بات مان لیتے ہیں کہ کہیں سامنے والا ناراض نہ ہو جائے، لیکن یاد رکھیں ہر وقت ہاں کہنا اچھا اخلاق نہیں، بعض اوقات یہ اپنی ذات پر ظلم ہوتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق صرف کھانا، لباس یا مالی مدد کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ انسان کا وقت بھی اس کے سب سے بڑے حقوق میں سے ایک ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بلا وجہ بار بار آپ کا وقت ضائع کرتا ہے، غیر ضروری گپ شپ، فضول بحث یا ایسے کاموں میں الجھائے جن کا کوئی فائدہ نہیں، تو آپ کو پورا حق ہے کہ ادب سے کہیں معذرت، اس وقت میں مصروف ہوں۔ اسلام ہمیں صلح رحمی کا حکم دیتا ہے، مگر ظلم برداشت کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ رشتے نبھائیں، احترام کریں، دعا کریں، لیکن اپنی جائز حدود بھی قائم رکھیں۔ بعض لوگ آپ کے مؤدبانہ انکار کو بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، لیکن ہر ناراضگی آپ کی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے احترام کے ساتھ بات کی ہے تو دوسرے کے رد عمل کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ اسلام صلح رحمی سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے، حسن اخلاق سکھاتا ہے، لیکن اسلام ظلم برداشت کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اپنی عزت نفس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اپنے وقت کی حفاظت بھی ضروری ہے، اپنی عبادت اور اپنی ذمہ داریوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو شخص ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اکثر آخر میں خود تھک جاتا ہے۔ اس لیے اپنی حدود قائم کریں، ادب سے بات کریں، نرمی اختیار کریں، لیکن اپنی شخصیت، اپنی عبادت، اپنا وقت اور اپنی عزت نفس قربان نہ کریں۔ آپ کو یقیناً میری ویڈیو مفید لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اپنے دوستوں میں اور اپنے پیاروں کے ساتھ، اور چینل پر نئے آنے والے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم۔